بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الزلزال، اس کی آیت نمبر 5 تک ہم پڑھ چکے تھے۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یومئذ، کیا معنی ہے؟ اس دن، یصدر الناس، یصدر، صدر یصدر کا لفظی معنی یہاں پہ فعل جو ہے صدر یصدر، اس کا معنی ہے پھوٹنا، کسی جگہ سے پھوٹ کر باہر نکلنا۔ تو یصدر نکلیں گے، اور یہ اس طرح سے ہے جیسے کوئی چشمہ پھوٹتا ہے نا کہیں سے، اس کو بھی یعنی صدر عین کہ چشمہ چل پڑا، چشمہ وہاں سے پھوٹ پڑا، چشمہ نکل پڑا۔ تو یہاں ہے یصدر الناس، نکلیں گے یا پھوٹیں گے لوگ کہاں سے؟ وہ زمین سے نکلیں گے، جس طرح سے زمین سے چشمہ پھوٹتا ہے اس طرح سے ایک ایک جگہ سے کئی لوگ نکلیں گے۔ یومئذ، اس دن، وہ یعنی جو قیامت کا دن ہے جس دن وہ شدید زلزلہ برپا ہوگا، زمین اپنے سارے بوجھ نکال دے گی اور زمین اپنی ساری خبریں بیان کرے گی، اور یہ سب کچھ اس لیے کرے گی کہ تیرے رب نے اس کو حکم دیا ہوگا۔ تو اس دن لوگ نکلیں گے، یومئذ، اس دن، یصدر الناس، نکلیں گے لوگ، اشتاتن، اشتات، بکھرے ہوئے، منتشر، جیسے پہلے سورۃ القاریہ میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ کل فراش المبثوث، جیسے پتنگے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں کہ پتنگے جب بارش میں ایک ایک سوراخ سے کئی نکلتے ہیں، ادھر سے نکل رہے ہیں، ادھر سے نکل رہے ہیں، اور اس طرح سے زمین پر پھیل جاتے ہیں۔ ایسے ہی انسان کو کہ ایک جگہ پر آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کئی دفن ہوں گے، تو ایک جگہ سے کئی انسان نکلیں گے، ادھر سے نکلے گا، کوئی ادھر سے نکلے گا، کوئی ادھر سے نکلے گا، اور منتشر ہو جائیں گے، بکھرے ہوئے ہوں گے۔ نکلیں گے لوگ اس دن اشتاتن، بکھرے ہوئے، منتشر صورت میں۔ اور نکلنے کا مقصد کیا ہوگا؟ اس دن ان کو زندہ کیے جانے کا، اٹھائے جانے کا کیا مقصد ہے؟ لے یورو دراصل یورونا تھا، یورونا یہ مجہول ہے یرونا سے، یا کی زبر کے ساتھ جو ہے یرونا وہ دیکھتے ہیں یا دیکھیں گے، یورونا پیش کی زبر کے ساتھ اور را کی زبر کے ساتھ، اس کی یا کی جو ہے پیش کے ساتھ اور را کی زبر کے ساتھ، یورونا، وہ دکھائے جائیں گے، وہ دکھائے جاتے ہیں، یہ دکھائے جائیں گے۔ یورونا کا معنی وہ دکھائے جاتے ہیں یا دکھائے جائیں گے، اسی کا یرونا کا مجہول ہے، وہ معروف ہے، یہ مجہول ہے۔ تو اس کے ساتھ لگا ہوا لے، لام زیر لے، جب لام زیر لے یہ آ جاتا ہے فعل مضارع سے پہلے، یعنی غائب کے صیغے سے پہلے، تو یہ امر غائب بن جاتا ہے، اور اس لام زیر لے کے آنے کی وجہ سے آخر سے نون گر جاتا ہے، تو یورونا کا جو نون تھا وہ گر گیا لام کی وجہ سے، تو یورونا جو ہے وہ لے یورو ہو گیا، لے یورو، لے واسطے یا کے لیے، تاکہ یورو وہ دکھائے جائیں۔ تو اس دن نکلیں گے لوگ اشتاتن، بکھرے ہوئے، لے یورو، تاکہ وہ دکھائے جائیں، اعمالہم، اعمال ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں، یعنی ان کے عمل نامے قیامت کے دن، جیسا کہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بات بتائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہ فرمایا اور بتایا کہ قیامت کے دن ہر شخص کو اس کا عمل نامہ اس کے ہاتھ میں پکڑایا جائے گا۔ نیک بخت لوگوں کا عمل نامہ ان کے سیدھے ہاتھ میں پکڑایا جائے گا اور سامنے سے پکڑایا جائے گا۔ جو بدبخت لوگ ہوں گے، ناکام لوگ ہوں گے، ان کا عمل نامہ ان کے الٹے ہاتھ میں پکڑایا جائے گا اور کمر کے پیچھے سے پکڑایا جائے گا۔ عمل نامہ پکڑتے ہی ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارا انجام کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو قیامت جو برپا اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے، وہ جو زلزلہ برپا ہونا ہے، وہ جو ایک ہولناک منظر زمین پر نمودار ہوگا کہ زمین اپنے سارے بوجھ باہر نکال دے گی اور خبریں بیان کرے گی، وہ سارا قیامت کا برپا کیا جانا مقصد اس کا یہ ہے کہ اس دن لوگ نکلیں گے، اور وہ اس لیے نکالے جائیں گے کہ تاکہ وہ دکھائے جائیں، لیورو، تاکہ
وہ دکھائے جائیں اعمالہم، اعمال ان کے، تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں، کیونکہ وہ یوم حساب ہے۔ اور اس دن اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے عمل نامہ دکھائے گا کہ یہ دیکھو تم نے کیا کیا تھا، یہ باتیں تم نے کہیں، یہ کام تم نے کیے، وہ سارا کچھ عمل نامہ، کیونکہ ہمارے دائیں بائیں بیٹھے جو فرشتے ہیں وہ لکھی جا رہے ہیں، اور وہ رجسٹر ہر شخص کا اللہ تعالیٰ کے ہاں تیار ہو رہا ہے۔ قیامت کے دن وہ عمل نامہ، یعنی یہ ایسے ہی ہے جیسے پیپر ہوتا ہے دنیا میں، کہ دنیا میں پیپر ہم اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، اور یہ جو ہمارا قیامت کا حساب کتاب کا پیپر ہے یہ ہم خود نہیں لکھتے، ہم صرف لکھواتے ہیں، لکھتے فرشتے ہیں، ہم بولتے ہیں فرشتے لکھ لیتے ہیں، ہم کرتے ہیں فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ تو ہمارا یہ پیپر ہے، اور یہاں دنیا میں تو پیپر کی مارکنگ ٹیچر کر کے اور نمبر لگا کے دے دیتا ہے کہ تمہارے اتنے نمبر ہیں، اور اسٹوڈنٹ دیکھ لیتا ہے کہ میں ناکام ہوں، یا میں نے 100% نمبر لیے ہیں، یا کتنے % میرے نمبر آئے ہیں، وہ نمبرنگ سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو دنیا کا امتحان کا پیپر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دے رکھا ہے، ایک تو یہ ہے کہ یہ کتاب کو سامنے رکھ کے تم نے پیپر حل کرنا ہے، اس کتاب کو جو ہم پڑھ رہے ہیں، کہ یہ کتاب میں جو کچھ میں نے احکامات دیے ہیں تمہارا پیپر اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ دنیا کے پیپروں میں منع ہے، کتاب آپ سامنے نہیں رکھ سکتے۔ اس آخرت کے پیپر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں حکم دیا ہے کہ اس کتاب کو سامنے رکھ کر پیپر حل کرو اپنا۔ اور پھر مارکنگ جو ہے اس دن، وہ پھر پیپر تو ہم نے لکھوا دیا فرشتوں کو، فرشتوں نے لکھ کے وہ محفوظ کر دیا، اللہ تعالیٰ کے ہاں پیپر پہنچ گیا۔ پھر جب ہم خود اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچیں گے اور قیامت کے دن زندہ ہوں گے، تو وہی عمل نامہ ہمارا حل کیا ہوا پیپر جو فرشتوں نے تحریر کیا، ہم نے حل کروایا، وہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ میں پکڑا دے گا، یہ پکڑو، اور پکڑا کے پھر فرمائیں گے کہ دیکھو یہ میری کتاب تھی، یہ تمہارا پیپر ہے، بتاؤ یہ اس کے مطابق ہے۔ ظاہر ہے پیپر چیک کرنے کا یہی طریقہ ہے، جو نصاب کی کتاب ہوتی ہے اس کے مطابق اس کو میچ کیا جاتا ہے، اور جس کا جتنا زیادہ پیپر جو ہے وہ نصاب کی کتاب کے مطابق ہوتا ہے اتنے اس کو زیادہ نمبر دے دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر وہاں پر ہمیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، ہمارے اعمال کا بھی معلوم ہے اور اس کے احکامات کا بھی معلوم ہے، لیکن ہمیں باور کرانے کے لیے کہ دیکھو میں نے یہ احکامات دیے تھے اور تم نے کیا کیا ہوا ہے۔ اور ہر شخص کا جو عمل نامہ ہے وہ اس دن اس کو بھی دکھایا جائے گا، اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، کہ جب عمل نامے صحیفے جو ہیں لوگوں کے وہ نشر کیے جائیں گے، تو وہ یوم حساب ہے، اور اس دن لوگ بکھرے ہوئے نکلیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں، ان کو دکھایا جائے کہ تم نے کیا کرتوت کیے۔ اللہ اکبر۔ وہ ایسا یوم حساب ہے کہ دنیا میں تو ہم بہت ساری باتیں بڑی ان کو معمولی سمجھ کر جاتے ہیں، بہت سے کام ان کو معمولی سمجھ کر جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتا رکھا ہے کہ کوئی کام کتنی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں باقاعدہ طور پہ ایک دوسرے کو مذاق کرنے سے منع فرمایا کہ جس سے دوسرے کو تکلیف ہوتی ہو۔ کسی کا الٹا نام لینے سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، کیونکہ اس سے اگلے کو تکلیف ہوتی ہے، وہ رنجیدہ ہوتا ہے، اور الٹا نام لینے والا وہ گناہگار ہوتا ہے۔ تو یہ گناہ ہیں بہت بڑے جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں حکم دے رکھا ہے، لیکن ہم ان کو معمولی سمجھتے ہیں، ایسے ہی کسی کا الٹا نام بلا دیتے ہیں، ایسے ہی کسی کو جو ہے وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کا تمسخر اڑانا شروع، 2-4 بیٹھتے ہیں وہ کسی ایک کی درگت بنانا شروع کر دیتے ہیں، باقی 3-4 جو ہے وہ اسی کو ایک کو مذاق کیا جا رہا ہے، وہ بیچارہ رونے والا ہو جاتا ہے اور باقیوں کا مذاق بن جاتا ہے، اور باقی جو ہے اس سے خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ احکامات اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے اور بہت سارے قرآن پاک کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم استقامت کے ساتھ یہ پڑھتے رہیں، تو انشاءاللہ وہ ساری آیات آئیں گی جس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات تفصیل سے ہم پڑھیں گے۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ یہ کام احکامات چاہے وہ بڑے ہیں چاہے چھوٹے ہیں، قیامت کے دن ان کو اعمال دکھائے جائیں گے، اور فمن یعمل، پس یا پھر، من جو شخص، فمن پس جو شخص کے، یعمل عمل کرے گا، جس نے عمل کیا، یا پس جو شخص بھی عمل کرے گا، مثقال ذرۃ، مثقال برابر، مانند، مثقال کا مطلب برابر، مانند، مثقال ذرۃ ذرے کے برابر، کچھ چھوٹے سے چھوٹا عمل، ذرے کے برابر بھی عمل، فمن یعمل، پس جو شخص کرے گا، مثقال ذرۃ برابر ذرے کے، خیرن بھلائی یا نیکی، یرا دیکھے گا اس کو، یعنی دنیا میں اگر کسی نے کوئی ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے تو اسے وہ اپنے عمل نامہ اعمال میں موجود پائے گا۔
وَمَن يَعْمَل، اور جو شخص کرے گا، یعمل عمل کرنا یا کرنا، مثقال ذرۃ برابر ذرے کے، شرًا برائی، اگر دنیا میں کسی نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہے تو یرا وہ بھی دیکھے گا اس کو، تو اپنے اس عمل نامے میں اپنی ایک ذرہ برابر کی ہوئی برائی وہ بھی اس کو وہاں پر موجود پائے گا اور دیکھے گا وہ اس کو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں متنبہ فرمایا ہے، قیامت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لیں، اور قیامت ہم انسانوں کے لیے انفرادی طور پر ہماری موت ہی قیامت ہے، اور اجتماعی طور پر پھر تمام انسانیت کے لیے قیامت برپا ہونی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جب بھی موت آ گئی تو ہمارے اپنی آخرت میں کامیابی کے لیے کوشش کا دروازہ بند ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اس سے پہلے ہی ہے ہم نے جو کچھ کرنا ہے اور یہی وہ اعمال ہیں موت سے پہلے کہ جن کی بنیاد پر ہم نے یا تو اگر وہ نیک ہیں اور اچھے ہیں تو انشاءاللہ کامیابی حاصل کرنی ہے، اور اگر خدا نخواستہ اللہ کے قرآن کے مطابق نہیں ہیں تو پھر ظاہر ہے وہ لوگ جو ہے ناکام ہوں گے۔ تو اس بات کی فکر اور احساس دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ صورتیں نازل فرمائی ہیں کہ یاد کرو وہ موقع کیسا ہوگا کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، کہ جب زمین کو ہلایا جائے گا، خوب ہلایا جانا، یعنی جب زمین یہ جو ہے خوب زلزلہ زدہ ہو جائے گی، ہر چیز ملیا میٹ ہو جائے گی، زمین اپنے سارے بوجھ باہر نکال دے گی، یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا ہمیں صورت میں۔ تو اس دن یہ زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، اس دن لوگ نکلیں گے بکھرے ہوئے، اور اس لیے نکلیں گے کہ تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں، اور اعمال اس قدر باریک بینی کے ساتھ وہ درج ہیں عمل نامے کے اندر کہ جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھے گا، جس نے کہ دنیا میں ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھے گا۔ اس لیے ہمیں بہت محتاط ہو کر اپنی موت سے پہلے وقت گزارنا ہے کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی برائی ہے تو اس سے بھی دور بھاگیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم نے اس کا ارتکاب کر لیا ہمارے نامہ اعمال میں درج ہو جائے گی، قیامت کے روز ہمیں اس کا حساب دینا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیں معاف نہ کیا تو اس پر پکڑ ہوگی اور اس پر سزا ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ہمیں میسر آئے اس کو بھی کم سمجھ کر نظر انداز نہ کریں، بلکہ ہر نیکی کو کرنے کی کوشش کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں درج ہو جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں کی ہوئی ذرہ برابر نیکی بھی وہ قیامت کے دن ہمیں عمل نامے میں ملے گی، اور دنیا میں کی ہوئی ذرے کے برابر بھی کوئی برائی وہ بھی قیامت کے دن ہمیں دیکھنی ہے۔ اس لیے پھر اس ساری حقیقت کو پیش نظر رکھ کے زندگی کی لمحات گزاریں۔ یہ مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا اس ساری تعلیم کو اس سورہ مبارکہ میں دینے کا۔ اب جو آیات آج پڑھی ہیں، آیت نمبر 5 کے بعد میں ان کو دہراتا ہوں، ذرا دھیان سے سن لیجئے، توجہ رکھیے الفاظ کے اوپر، اپنی نظر الفاظ پہ رکھیے، ان کے نیچے انگلی اور کان کا دھیان صرف میری طرف رکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یومئذ، اس دن، یصدر الناس، نکلیں گے لوگ، اشتاتن، بکھرے ہوئے، لیرو، تاکہ وہ دکھائے جائیں، اعمالہم، اعمال اپنے، یعنی تاکہ وہ دکھائے جائیں اعمال اپنے، یا اعمال ان کے بھی کہہ سکتے ہیں، تاکہ وہ دکھائے جائیں اعمال ان کے۔ فمن یعمل، پس جو شخص کرے گا، مثقال، برابر، ذرۃ، ذرے کے، خیرن، نیکی، یرہ، وہ دیکھے گا اس کو۔ ومن یعمل، اور جو شخص کرے گا، مثقال، برابر، ذرۃ، ذرے کے، شرًا، برائی، یرہ، وہ دیکھے گا اس کو۔